آج کے یہ چند جملے انتہائی کرب اور قلبی تکلیف کے عالم میں آپ احباب کے گزار کرنے جا رہا ہوں۔ ایک روز پہلے حضرت قبلہ پیر سید فرید شاہ صاحب گیلانی ادام اللہ ذلہ کے توسط سے بات معلوم پڑی کہ کسی بدبخت نے، کسی ناہنجار نے، کسی بے ایمان نے رسول رحمت جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نسل پاک کی عظیم شخصیت سیدنا امام مہدی سلام اللہ تعالی علیہ آپ کے دربار اقدس میں انتہائی بدترین گستاخی کی۔ میرے بھائیو، گستاخی کس نے کی اور کیا کی؟ جو گستاخی اس بدبخت نے کی، کسی ایماندار کی زبان اجازت نہیں دیتی کہ ان الفاظ کو دہرایا جا سکے، اور کس نے کی؟ میں سمجھتا ہوں دین اسلام کے ساتھ اس شخص کا کوئی تعلق ہی نہیں کہ ہم اس کا تذکرہ کریں، اس کا نام لیں، لیکن آپ کے سامنے یہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ شخص جس نے سیدنا امام مہدی کی بے ادبی کی، گستاخی کی، آپ کو انتہائی بدترین گالیاں دیں، وہ کس کے دامن کے نیچے پل رہا ہے؟ وہ کس فرقے، کس قوم، کس مذہب، کس مسلک کی چھاؤں میں بیٹھا ہے؟ یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا پتہ کیا ہے، یہ بات ضروری نہیں۔ یہ ضروری ہے کہ اس کو تعلیم کہاں سے مل رہی ہے، اس کی تربیت کون کر رہا ہے، اس کا ذہن کون بنا رہا ہے، اس کو فکر کون دے رہا ہے، یہ بات سمجھنا اس دور میں انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ تو میں آگے چل کر یہ بھی ذکر کرتا ہوں کہ وہ کس کے دامن کے سائے میں پل رہا ہے، کس مدرسے میں، کس قوم میں، کس مسلک میں، کس مذہب کا وہ حصہ ہے، یہ میں ضرور ذکر کروں گا۔ لیکن میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا امام مہدی سلام اللہ تعالی علیہ آپ کو، امام مہدی کو فرقوں، مذاہب اور مسالک کا مسلکی اختلافات کا نشانہ بنانا یہ اہل اسلام کا طرز نہیں ہے۔ امام مہدی وہ شخصیت ہیں جنہیں جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے وہ امام مہدی کو ضرور مانتا ہے۔ امام مہدی کے بارے میں، امام مہدی سے متعلق نظریہ صدیوں بعد نہیں بنایا گیا۔ امام مہدی کے بارے میں نظریہ مصطفیٰ کریم کی ذات اقدس نے خود عطا فرمایا۔ امام مہدی کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ حدیث متواتر یقین کا افادہ کرتی ہے، اور امام مہدی کے بارے میں جو احادیث ہیں اپنی جگہ پر آحاد سے ہو کر بھی اگر ان کے مجموعہ کو دیکھا جائے تو وہ مجموعی طور پر حد تواتر تک پہنچتی ہیں۔ لہٰذا امام مہدی کا نظریہ اسلام کے اندر یقینیات کی حیثیت رکھتا ہے، قطعیات کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلکی اختلافات اپنی جگہ پر، مذہبی اختلاف اپنی جگہ پر،
شیعہ سنی اختلاف اپنی جگہ پر، امام مہدی کا تعلق شیعہ سنی اختلافات سے نہیں ہے، امام مہدی کا تعلق مسلکی اختلافات سے نہیں ہے، امام مہدی کا تعلق اسلام سے ہے، امام مہدی کا تعلق مصطفیٰ سے ہے، امام مہدی کا تعلق تعلیمات اسلامیہ سے ہے۔ امام مہدی کی عظمت اور مقام اور مرتبہ یہ نہ شیعوں نے بیان کیا نہ سنیوں نے بیان کیا، امام مہدی کا مقام بیان کیا تو اللہ کے حبیب نے بیان کیا۔ میں وقت کے دامن میں جتنی گنجائش ہے اس کے مطابق چند جملے عرض کر رہا ہوں۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، میرے آقا رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا نحن ولد عبد المطلب سادات اہل الجنہ انا وحمزہ وعلی وجعفر والحسن والحسین والمہدی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم عبد المطلب کے بیٹے، ہم عبد المطلب کے بیٹے جنتیوں کے سردار ہیں، جنتیوں کی سرداری خالق کائنات نے عبد المطلب کے بیٹوں کو دی ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا عبد المطلب کے 7 بیٹے جنتیوں کے سردار ہیں، ایک مصطفیٰ ہیں، دوسرے حمزہ سید الشہداء ہیں، تیسرے علی مرتضیٰ ہیں، چوتھے جعفر طیار ہیں، 5ویں حسن مجتبیٰ ہیں، 6ٹھے حسین شہید کربلا ہیں، اور 7ویں امام مہدی علیہ السلام۔ امام مہدی کی یہ عظمت، آپ کا یہ مقام، آپ کا یہ مرتبہ، یہ صدیوں بعد نہیں گھڑا گیا۔ ہمارے مشائخ، ہمارے پیران، ہم تمام سچے مشائخ کا ادب کرنے والے ہیں، ان کے ادب کا درس دینے والے ہیں، تمام سچے مشائخ کے ساتھ عقیدت کا دم بھرنے والے ہیں، لیکن ان مشائخ کی عظمت، ان مشائخ کی عزت میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث میں وارد نہیں ہوئی۔ امام مہدی وہ ہستی ہیں، امام مہدی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ جنت کے سردار عبد المطلب کے 7 بیٹے ہیں، ان میں سے سلسلہ مصطفیٰ سے شروع ہوتا ہے اور امام مہدی پہ آ کے مکمل ہوتا ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، گفتگو کا اسلوب ضرور سامنے رہے۔ ایک حدیث میں فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہاں پر حسنین کریمین کو جنت کی سرداری سونپی جا رہی ہے، جنت کی سرداری کا تاج پہنایا جا رہا ہے۔ یہ بات بھی حق ہے، لیکن یہ اسلوب تھوڑا مختلف ہے۔ اگر آپ غور کریں تو بات سمجھنا آسان ہوگا۔ امام حسن جنتی جوانوں کے سردار، امام حسین جنتی جوانوں کے سردار، اس حدیث میں امام حسن کا ذکر ہے، امام حسین کا ذکر ہے، لیکن اس حدیث میں مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہے۔ یہ جو 7 شخصیات والی حدیث سنن ابن ماجہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں امام حسن کا بھی ذکر ہے، امام حسین کا بھی ذکر ہے، لیکن میرے آقا نے سلسلہ شروع کیا ہے تو اپنی ذات اقدس سے شروع کیا۔ بات میں جو فرق ہے اس کی نوعیت ہے، سرداری کی نوعیت کا جو فرق ہے، میں اس پہ آپ کی توجہ لانا چاہ رہا ہوں۔ امام حسن جنتی جوانوں کے سردار، امام حسین جنتی جوانوں کے سردار، اس سرداری کے اندر میرے آقا نے اپنی ذات اقدس کا ذکر نہیں کیا۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحابہ کی عظمتیں بڑی ہیں، لیکن جہاں صحابہ کی عظمت میرے آقا نے بیان کی، اپنے آپ کو ان صحابہ کا شریک بنا کر عظمت بیان نہیں کی، لیکن جہاں
اصحاب ابا کی، اصحاب کسا کی عظمت بیان کی، وہاں پر اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملا کر عظمت بیان کی۔ دونوں عظمتوں کی نوعیت میں فرق ہے۔ ابو بکر صدیق کی عظمت ہے، عمر فاروق کی عظمت ہے، لیکن جب ان مخلص صحابہ کی عظمت کا بیان ہوتا ہے، میرے آقا اپنے آپ کو ساتھ ملا کر عظمت بیان نہیں کر رہے، لیکن جب پنجتن پاک کی عظمت کا مرحلہ آتا ہے، حضور خود کو ان کے ساتھ ملا کر ان کی عظمت کا اظہار فرماتے ہیں۔ دونوں عظمتوں کی نوعیت مختلف ہے، انداز مختلف ہے، طریقہ مختلف ہے۔ یہی بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، میرے آقا رحمت عالم نے فرمایا، جنت کے سردار عبد المطلب کے 7 بیٹے اگر میرے آقا اپنی ذات اقدس کے علاوہ باقی 7 لوگوں کا ذکر کرتے یا 6 لوگوں کا ذکر کرتے، اب سرداری کی نوعیت اور ہوتی، لیکن اس حدیث میں سرداری کس نوعیت کی ہے؟ آپ سمجھ لیں، سرداری اس نوعیت کی ہے جس میں میرے آقا خود بھی شریک ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا نا، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ لوگ مولا کے معنی کے پیچھے سرگرداں ہیں، نہ جانے معنی کون سے ہیں۔ میں مختصر عرض کرتا ہوں، جس معنی میں مصطفیٰ مولا ہے اس معنی میں علی مولا ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا یہ کہہ سکتے تھے، ان علی مولا کل مؤمن، یہ فرما سکتے تھے۔ اب مولا کے معنی میں جھگڑا ہو سکتا تھا کہ مولا نہ جانے کس معنی میں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ اس اسلوب میں بتا دیا کہ جس معنی میں مصطفیٰ مولا ہے اس معنی میں مرتضیٰ مولا ہے۔ وہی بات، وہی چیز اس حدیث میں موجود ہے۔ میرے آقا رحمت عالم جنتیوں کی سرداری بیان کر رہے ہیں۔ اگر اپنی ذات اقدس کو ان سرداروں کی فہرست میں، اس لسٹ میں شامل نہ کرتے تو سرداری اور طرز کی ہوتی، اور نوعیت کی ہوتی، اور انداز کی ہوتی، لیکن میرے آقا رحمت عالم نے اپنی ذات اقدس کو ان 7 سرداران اہل جنت میں کھڑے کیا اور فرمایا، عبد المطلب کے 7 بیٹے جنتیوں کے سردار ہیں، ایک مصطفیٰ ہے، دوسرے حمزہ سید الشہداء ہیں، تیسرے علی مرتضیٰ ہیں، چوتھے جعفر طیار ہیں، 5ویں حسن مجتبیٰ ہیں، 6ٹھے حسین شہید کربلا ہیں، اور 7ویں امام مہدی آخر الزمان ہیں۔ جہاں پر ان 7 ہستیوں کی سرداری کا علم ہوتا ہے، وہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے ان کو رب نے سرداری وہی دی ہے جو سرداری مصطفیٰ کو دی ہے۔ ان کے حصے میں سیادت آل جنت کی وہ سرداری آئی ہے جو سرداری اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، کہاں اختلاف سنیت کا یا شیعیت کا، رافضیت کا، بریلویت کا یا دیوبندیت کا، یہ اختلافات بات کے ہیں۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام مہدی کا فقط تعارف نہیں کروا رہے، امام مہدی کا مقام بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں میں بھی جنتیوں کا سردار ہوں، علی جنتیوں کا سردار ہے، حسن جنتیوں کا سردار ہے، حسین جنتیوں کا سردار ہے، اور مہدی جنتیوں کا سردار ہے۔ اگر کسی کو امام مہدی سے تکلیف ہے تو اس کو ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جو جنت میں جائے گا اسے تکلیف نہیں ہو سکتی، اور جسے تکلیف ہوگی، جسے امام مہدی سے تکلیف ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس کے مقدر سے جنت کا پتہ کٹ گیا ہے، شاید جہنم اس کا مقدر بن گئی ہے، اس لیے اسے امام مہدی سے تکلیف ہے۔ میرے بھائیوں،
امام مہدی سنیت اور شیعت، بریلویت اور دیوبندیت، مسالک کے اختلافات اپنی جگہ، امام مہدی کی عظمتوں کا بیان میرے آقا فرماتے نظر آتے ہیں۔ میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس انداز میں امام مہدی کی عظمت کا بیان کیا، آپ کی توجہ غور کیجئے۔ آج اگر کوئی شخص حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے خلاف زبان تان کھولے، آپ کی غیرت جاگے گی یا نہیں جاگے گی؟ اگر سیدنا ابوبکر صدیق کے خلاف کوئی زبان تان کھولے، کوئی انہیں گالی دے، تو سنی کی غیرت جاگے گی نہیں جاگے گی؟ جی کیوں؟ ابوبکر صدیق نبی ہیں؟ بولیے، رسول ہیں؟ فرشتے ہیں؟ کیا مقام ہے، کیا عزت ہے؟ کیوں مسلمانوں کی غیرت جاگے گی؟ کیوں مسلمان بیدار ہوں گے؟ اس لیے کہ ابوبکر صدیق رسول نہیں ہیں مگر رسول کے خلیفہ ہیں۔ ابوبکر صدیق نبی نہیں ہیں، نبی کے خلیفہ ہیں۔ اس لیے جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ابوبکر صدیق کی گستاخی سنے گا، بے ادبی سنے گا، اس کا خون کھولے گا۔ اس لیے نہیں کہ ابوبکر صدیق کو نبی مانتا ہے، اس لیے نہیں کہ ابوبکر صدیق کو رسول مانتا ہے، اس لیے کہ ابوبکر صدیق کو نبی اور رسول کا خلیفہ مانتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کیا ابوبکر صدیق کو کوئی گالی دے تو کلمہ پڑھنے والے کی غیرت جاگے گی نہیں جاگے گی؟ خون کھولے گا نہیں کھولے گا؟ کیوں کھولے گا؟ اس لیے کہ وہ رسول کے خلیفہ ہیں، وہ رسول کے خلیفہ ہیں، وہ نبی کے خلیفہ ہیں۔ اور میں آپ کی توجہ کے لیے ایک جملہ یہ بھی عرض کر دوں، میرے آقا رحمت عالم کی کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ میرے آقا نے ابوبکر صدیق کو اپنا خلیفہ خود بنایا ہو۔ ابوبکر صدیق حضور رحمت عالم کے وصال کے بعد ابوبکر صدیق کی بیعت کی گئی، ابوبکر صدیق کی خلافت پر حق ہے، عمر فاروق کی خلافت پر حق ہے، عثمان غنی کی خلافت پر حق ہے، مولا علی کی خلافت پر حق ہے، امام حسن کی خلافت پر حق ہے۔ ان پانچوں خلفاء کی خلافت راشدہ ہے، یہ بات سچ ہے، لیکن میرے آقا نے اپنی حدیث میں خود ابوبکر صدیق کو اپنا خلیفہ بنایا ہو، ابو بکر کو اپنا خلیفہ قرار دیا ہو، فرمایا ہو، بولا ہو، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ بات پہ غور کیجئے، جو بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، ابوبکر صدیق کے لیے آپ تڑپتے ہیں، آپ کا تڑپنا بنتا ہے، آپ کا تڑپنا آپ کے ایمان کا تقاضا ہے جو درست ہے، لیکن ابوبکر خلیفۃ الرسول ہے۔ پھر ابوبکر صدیق خلیفۃ الرسول ہونا برحق ہے، لیکن حضور نے کبھی نہیں کہا ابوبکر میرا خلیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں جس ہستی کی بات کر رہا ہوں، امام مہدی کی بات کر رہا ہوں۔ امام مہدی وہ ہستی ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا رحمت عالم نے امام مہدی کو اپنا نہیں رب کا خلیفہ اپنی زبان اقدس سے قرار دیا ہے۔ خلیفۃ الرسول پہ بات آئے، بولنا ایمان کی علامت بنے، خلیفۃ اللہ پہ بات آئے خاموشی کیوں سادھ لی جائے۔ خلیفۃ الرسول کی بات آئے، کوئی خلیفۃ الرسول کی بے ادبی بھی نہ کرے، جان کے بات کو گھما کر خلیفۃ الرسول کی بے ادبی بنا کر پورے ملک کے اندر ریلیاں نکالی جائیں،
کانفرنسیں کی جائیں اور کسی کی بات کو غلط رنگ دیا جائے، یہ بات الگ ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خلیفۃ الرسول وہ ہستی جن کا خلیفہ ہونا برحق ہے. جملوں میں توجہ رہے، خلیفہ ہونا برحق ہے، لیکن حضور نے خلیفہ نہیں کہا. خلیفہ ہونا برحق ہے، خلیفہ راشد ہیں، لیکن حضور نے نہیں کہا. اس ہستی کی بے ادبی ہو تو بولنا واجب سمجھا جائے، ضروری سمجھا جائے. ہم بھی واجب سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے وہ ہستی امام مہدی جنہیں مصطفیٰ اپنی زبان سے اپنا نہیں اللہ کا خلیفہ قرار دے رہے ہیں. ان کو گالیاں بکی جا رہی ہیں. اور میں گفتگو ختم کرنے سے پہلے اس چیز کی نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ گالیاں کون بک رہا ہے. گالیاں کون بک رہا ہے؟ جو گالیاں بک رہا ہے اس کا بھی کیفر کردار تک پہنچنا ضروری ہے. ہم چاہتے تو یہ ہے کہ یہ کہیں کہ قانون کے کٹہرے میں لا کے کھڑا ہونا اس کا ضروری ہے. ہم یہ چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہاں پر کوئی قانون موجود ہی نہیں ہے. یہاں پر قانون طاقتور کی باندھی اور کنیز اور جوتی ہے، اس لیے ہم کہہ نہیں سکتے. ہونا تو یہ چاہیے اسے قانون کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا جائے، اسے قرار واقعی سزا دی جائے. لیکن ہم پاکستانیوں کی بدنصیبی ہے، قانون بچا ہی نہیں ہے. کس قانون کی پابندی کی جائے؟ قانون یرغمال بن چکا ہے، طاقتور کی باندھی بن چکا ہے، طاقتور کے پاؤں کی جوتی بن چکا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم اپنی نسلوں کی اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں. اپنی نسلوں کو سمجھائیے اور یہ بات خصوصی طور پہ جانیے کہ یہ کون سا فرقہ ہے، یہ کون سا مسلک ہے، یہ کون سا مذہب ہے جو مصطفیٰ کے خانوادے کی بے ادبی کرتا ہے. میں گفتگو کو طویل ہونے سے بچانے کے لیے اختصار کرتا ہوں. آپ نے چند سال پہلے ایک لعین دوران ایک ملعون جہاں کو سنا. اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے نام پر حضور کی لخت جگر کی بے ادبی کی. توجہ ہے آپ کی؟ یہ اہل سنت کے اندر گھسی کالی بھیڑیں ہیں. یہ صحابہ کی وفاداری کا نام لینے والے ایک مسلط گروہ ہے. میں انہیں وفاداران صحابہ نہیں کہتا. صحابہ کا وفادار وہ ہے جس کے گلے میں مصطفیٰ کی آل پاک کی غلامی کا پٹا ہے، جس کے گلے میں مصطفیٰ کی آل پاک کی غلامی کا پٹا نہیں ہے. وہ ابوبکر صدیق سے وفاداری کا دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے، عمر سے وفاداری کا دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے، حضور کے دیگر مخلص صحابہ ان سے وفاداری کا دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے. اس لیے کہ ابوبکر صدیق نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ہمیں یہ سمجھایا ہے. وہ کہتے ہیں باپ سے تعلق پیچھے ہے، ماں سے تعلق پیچھے ہے، بیٹی سے تعلق پیچھے ہے، بیٹے سے تعلق پیچھے ہے، بہن سے تعلق پیچھے ہے، بھائی سے تعلق پیچھے ہے، چچا سے تعلق پیچھے ہے، ماموں سے تعلق پیچھے ہے. ابو بکر صدیق کو سب سے پہلے جو تعلق عزیز ہے وہ مصطفیٰ کے خاندان سے تعلق عزیز ہے. اگر کوئی ابو بکر صدیق کا نام لے کر مصطفیٰ کریم کے خاندان کی بے ادبی کرتا ہے تو وہ نہ ابو بکر صدیق کا وفادار ہے، نہ آل رسول کا وفادار ہے. یہ اہل سنت نہیں ہے. یہ اہل سنت کے اندر پریشر گروپ ہے. یہ سنیوں کے اندر کالی بھیڑیں ہیں. سنی نہ مخلص صحابہ کرام کا گستاخ، نہ آل رسول کا گستاخ، لیکن یہ پریشر گروپ جن کے پاس اس وقت پیسہ آ چکا ہے، جو چینل بنا کے پوری دنیا میں بیٹھ کر ایک میسج چلاتے ہیں، پوری دنیا میں میسج ان کا ڈیلیور ہو جاتا ہے. یہ پریشر گروپ نام صحابہ کا لیتا ہے
لیکن حقیقت میں مصطفیٰ کی آل پاک کا گستاخ ہے۔ یہ وہی گروہ ہے جنہوں نے ابوبکر صدیق کے نام پر سید کائنات کی گستاخی کی ہے، اور یہ وہی گروہ ہے جو آج صحابہ کرام کے نام پر امام مہدی کو گالیاں دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں سے چوکنے ہو جاؤ۔ میں نہ تو کسی کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون ہاتھ میں لو اور اس قسم کے لوگوں کی گردنیں اتار دو، میں یہ بات ہرگز نہیں کہہ رہا، اور نہ ہی قانون کے سامنے فریاد کر رہا ہوں، اس لیے کہ قانون دان بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ قانون کی اس وقت کیا حیثیت رہ گئی ہے۔ ملک پاکستان میں قانون کی بالادستی ایک وہ لفظ ہے جس کا مصداق پورے پاکستان میں نظر نہیں آتا۔ قانون فقط ایک طاقتور کی باندھی ہے اور جوتی ہے، اس سے ہم قانون سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ سے گزارش ہے، آپ سے گزارش ہے، یقین جانیے آپ کو جنت میں جانا ہے تو مصطفیٰ کی آل پاک سے وفاداری ضروری ہے۔ اگر آل پاک سے وفاداری نہیں ہے تو پھر جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ آپ کو کوئی بھی خواب آئے، وہ خواب شیطان کی طرف سے ہو سکتا ہے، رب کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ رب کی طرف سے تب ہوگا جب کہ آپ مصطفیٰ کی آل پاک سے وفادار ہوں گے۔ آخری جملہ اور بات مکمل کرتا ہوں۔ امام مہدی علیہ السلام کی بیعت بھی کرنے والا وہ کم از کم یہ بات سوچ لیتا۔ میرے آقا رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مہدی مصلی پہ کھڑا ہوگا، مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ وہ وہاں پر تشریف لائیں گے۔ امام مہدی کہیں گے آپ آگے بڑھیے، مصلی پہ آئیے، لوگوں کی امامت کیجیے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ کہیں گے لوگ جمع آپ کے لیے ہوں گے، آج مصلی پہ آپ کھڑے ہوں گے، عیسیٰ روح اللہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کی اقتداء میں نماز پڑھے۔ یہ مہدی ہے، یہ مہدی ہے، اب تیری مرضی ہے انہیں کس کھاتے میں ڈالتا ہے۔ اگر اپنے کھاتے میں ڈالتا ہے تو تیری مرضی ہے، لیکن تو کیا کھاتے میں ڈالے گا؟ اب تجھے چاہیے کہ مہدی کے کھاتے میں آتا ہے یا سفیانی کے کھاتے میں آتا ہے یا قحطانی کے کھاتے میں آتا ہے، یہ فیصلہ تو نے کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مالک کریم ان زبانوں کو سلامت رکھے، ان دلوں کو سلامت رکھے، ان دماغوں کو سلامت رکھے، ان لوگوں کو سلامت رکھے جو مصطفیٰ کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ رب کریم مصطفیٰ کی آل پاک کی غلامی میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین بحرمت النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔